الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الأمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام محترم سامعین، اس وقت آپ احباب کی خدمت میں قرآن پاک کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ حدیث میں سے ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حج کے مہینے شروع ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ جاری ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے حج کے متعلق کچھ آیات اور حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وصوم رمضان وایتاء الزکاۃ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان میں سے۔ سب سے پہلی زبان کے ساتھ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت اور توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن، اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اور جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو نمبر 2 پر نماز ہے، نمبر 3 روزہ رکھنا ہے، اور چوتھا رکن جو ہے
وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ پانچواں رکن وہ جس آدمی کے اندر استطاعت ہو، بیت اللہ تک آنے جانے کے اخراجات فوٹ کر سکتا ہو تو اس پر حج کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ تو آج حج کے متعلق چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے۔ بنیادی طور پر اسلام میں عبادات کی 3 قسمیں، ایک ہیں عبادات بدنیہ، جس کے اندر انسان کا صرف بدن استعمال ہوتا ہے، مال استعمال نہیں ہوتا، جیسے میں اور آپ ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر میرا اور آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوتا، صرف بدن یوز ہوتا ہے۔ بعض عبادات مالیہ کہلاتی ہیں، دوسرے نمبر والی، کہ جن کے اندر انسان کا صرف مال لگتا ہے، بدن کو دخل نہیں ہوتا، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، صدقۃ الفطر ہے، وغیرہ وغیرہ مالی جو بھی عبادات ہیں، اس کے اندر بدن کو دخل نہیں ہے، صرف اور صرف مال انسان کا لگتا ہے۔ اور بعض عبادات، تیسری قسم کی جو عبادات ہیں وہ ہیں جو عبادات بدنیہ بھی کہلاتی ہیں، عبادات مالیہ بھی کہلاتی ہیں، یعنی وہ مرکب عبادات ہیں، اس کے اندر انسان کا مال بھی لگتا ہے اور انسان کا بدن بھی لگتا ہے۔ یہ حج کی جو عبادت ہے یہ تیسری قسم کی عبادت ہے کہ اس کے اندر انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بذات خود بھی انسان کو ان مقامات پر جانا پڑتا ہے، انسان کا بدن بھی یوز ہوتا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے عاشقانہ ایک شان رکھی گئی ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ بتلایا گیا ہے حدیث میں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان تک کا جو زمانہ ہے، ایک عمرے کے بعد جب بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان کے گناہوں کے لیے یہ سارے کے سارے عمرے کفارہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج، جس بندے کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور اس شان سے کرتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتا اور کوئی بیہودہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کیونکہ حج کی عبادت جو ہے وہ بڑی مشقت والی عبادت ہے، وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، 30 40 35 لاکھ بندہ جو ہے وہ بیک وقت حرم کے اندر موجود ہوتا ہے، کعبۃ اللہ میں موجود ہوتا ہے، مکے کے اندر ہوتا ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ مقامات جو ہیں ان کے اندر بساؤ کا دھکم پیل ہوتی ہے، کسی کا کندھا لگتا ہے، کسی کا پاؤں جو ہے وہ احرام پہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خاص طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ارشاد فرما رہے ہیں حاجی کے لیے کہ حج اس شان سے کرے کہ زبان سے کوئی بیہودہ کلمہ نہ کہے، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، کسی کو برا بلا مت کہے، اور کوئی بھی گناہ نہ کرے، دل سے، زبان سے، ہاتھ سے، کان سے، کسی طرح کی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ جو بندہ اس شان کے ساتھ حج کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجع کیوم ولدته امه، وہ بندہ حج کر کے واپس ایسے پلٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی نکل کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حج اور عمرے کا سفر یہ میرے اور آپ کے لیے بسا اوقات اس لیے بھی مشقت کا سفر ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی عقل میں، اپنے دماغ میں یہ بت بنا رکھا ہوتا ہے کہ یہ پیسے سے ہوتے ہیں یا اس سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، انسان غریب ہو جاتا ہے، بہت سارا پیسہ لگتا ہے، آج کل 12 14 لاکھ 15 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، سرکاری بھی 11.5 لاکھ کا ہو گیا ہے، تو پرائیویٹ تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حج کی عبادت میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے، انسان کے اوپر غربت نہ آ جائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تابعوا بین العمرۃ والحج، مسلسل پے در پے جو ہے وہ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، تو ایک حج عمرے پر اکتفا نہ کریں بلکہ ایک سے زائد حج اور عمرے کیا کریں۔ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں، تنفیان الفقر والذنوب، آپ نے فرمایا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، اس سے فقر و فاقہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، تونگری آ جاتی ہے، مالداری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غنا نصیب فرما دیتے ہیں، والذنوب، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی برکت سے گناہوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح لوہا جو ہے، لوہا بٹھی کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں، یا سونا اور چاندی جو ہیں یہ بٹھی کے اندر ڈالے جاتے ہیں، ان کے اوپر جو میل کچیل ہوتی ہے جب یہ آگ میں جلتے ہیں تو وہ میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، خالص سونا میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، خالص چاندی میرے اور آپ کے
ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ مسلسل پے در پہ حج اور عمرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں، اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ حج عمرے پہ پیسہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے پیسہ آتا ہے، مالداری آتی ہے، غنا آتا ہے۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پیسہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان راستوں سے پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، آتا ہوا رہتا ہے۔ تو اتنی فضیلت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ارشاد فرمائی ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے ساتھ غزوات میں، جہاد میں شرکت نہ کریں؟ کیونکہ غزوہ لڑنا اور جہاد میں نکلنا بہت عظیم الشان عمل ہے، بہت فضیلت والا کام ہے، بہت بہادری والا کام ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تمہارے لیے افضل جہاد اور افضل غزوہ یہ ہے کہ تم حج کیا کرو، اتنی فضیلت والا کام ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی حج جو ہے وہ قضا نہیں کیا، کبھی حج نہیں چھوڑا، مسلسل حج فرمایا کرتے تھے، مسلسل حج فرمایا کرتے تھے۔ تو ہر عبادت میں، نماز میں ایک الگ شان ہے، روزے کی ایک الگ شان ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ایک الگ شان ہے۔ جو حج کی عبادت ہے اس کے اندر خالق کائنات نے عاشقانہ شان چھپا رکھی ہے کہ حج کا احرام باندھتے ہیں، میں اور آپ حج کا جب ارادہ کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جس کو میں اور آپ میقات کہتے ہیں۔ میقات وہ جگہ ہے جس سے میں اور آپ احرام کے بغیر آگے نہیں گزر سکتے، گزریں گے تو مجھ پر آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، میں اور آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے جسم سے اتار دیتے ہیں، سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ زائد کپڑے اپنے جسم سے اتار کر دو چادریں زیب تن کر لیتے ہیں، ایک چادر اوپر لے لیتے ہیں، ایک چادر کی لنگی بنا کر وہ نیچے تہبند کے طور پر باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جس طرح ایک عاشق کو اپنے پہننے کا کوئی بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے جسم پر کیا پہن رکھا ہے، وہ وہی کچھ پہنتا ہے جو اس کے محبوب کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح حاجی جب حج کا سفر کرتا ہے، کیونکہ اس میں عاشقانہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے، اللہ کے عشق کا سفر ہے، اس کی جو ہے وہ وحدانیت کی، ربوبیت کے اظہار کا سفر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جسم سے اپنے لباس کو اتار لے اور میری چاہت کے مطابق 2 چادریں پہن لے۔ عام طور پر لوگ ان 2 چادروں کو احرام کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ احرام نہیں ہے، بلکہ ان 2 چادروں کے بعد نفل پڑھنے کے بعد بندہ جب تلبیہ پڑھتا ہے تو تب احرام شروع ہوتا ہے، اور احرام کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دینا۔ پہلے یہ سلا کپڑا پہن سکتا تھا، اب یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ پہلے یہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا، اب یہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ پہلے یہ بند جوتی اور جرابے پہن سکتا تھا، اب یہ بند جوتی اور جرابے نہیں پہن سکتا۔ پہلے اپنے سر کو ڈھانپ سکتا تھا، اب اس نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا، دھوپ کو برداشت کرنا ہے، پراگ گندہ بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پہلے جو ہے خوشبو استعمال کر سکتا تھا، اب اس کو خوشبو استعمال کرنے کی بھی اجازت۔ یہ پابندیاں احرام کی وجہ سے انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں، اور انسان والہانہ انداز میں اپنی زبان سے ترانہ کہتا ہے، عشق کا ترانہ، محبت کا ترانہ، اے اللہ میں حاضر۔ اور یہ حاضری کیوں کہہ رہا ہے انسان، یہ کس کے جواب میں کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کسی پہاڑی پر چڑھو اور اعلان کرو کہ لوگوں میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اعلان کر دو کہ لوگ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، میرے گھر کا جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آئیں، پیادہ پا بھی آئیں، رجالن۔ آج بھی بہت سارے لوگ یہ عشق و مستی کا سفر پیادہ پا کرتے ہیں، کئی مہینے پیدل چل کے وہ بیت اللہ تک پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ تک جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ سائیکل پر سفر کرتے ہیں، بعض بائک پر کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت طاقت دی ہوتی ہے وہ ایئر لائنوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اعلان کر دو میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ، رجالن، پیادہ پا بھی آؤ، اور وعلی کل ضامر، سوار ہو کر آؤ، سواریوں پر سوار ہو کر، دور دراز کائنات کے چپے چپے سے، دنیا کے چپے چپے سے میرے گھر کا سفر کر رہے وہ حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اعلان فرمایا تھا، جب بندہ احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کی پکار پر وہ لبیک کی جواب دے رہا ہوتا ہے۔ کیا ابراہیم آپ نے اعلان کیا تھا، اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ احرام باندھ دینے کے بعد انسان سیدھا حرم میں پہنچتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ مسجد میں آتے ہیں تو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے۔ عام مساجد کا اصول اور رول یہی ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں
وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت وضو کی پڑھے اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی پڑھے، مسجد کی پڑھے. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انداز عبادت کو چینج فرما دیا ہے، عبادت کا انداز ہی چینج فرما دیا ہے. بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ طواف کرنا ہے، چکر لگا رہے ہیں. جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، اس کے در و دیوار سے بھی اسے پیار ہو جاتا ہے، لگن ہو جاتی ہے، اسے عشق ہو جاتا ہے. چونکہ بیت اللہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اللہ نے اپنی طرف کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرما دی ہیں. وہاں پر داخل ہوتے ہی نفل نہیں پڑے جاتے، بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ چکر لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے. طواف انتہائی لذیذ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار نصیب فرمائے. جنہوں نے کر رکھی ہے انہیں ان کی لذت کا اندازہ ہے، اس کی لذت کا اندازہ ہے. والہانہ انداز میں وہاں پر ہر آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بیچارہ فرسودہ حال ہے، کوئی جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو ہے، کوئی بچپن کی عمر میں ہے یا پھر جوانی میں ہے. سنجیدہ سے سنجیدہ آدمی وہ طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہے. ایک ایک قدم پر اللہ ایک ایک درجہ بڑھا رہے ہیں، ایک ایک گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، ایک ایک گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چکر لگانا بھی کوئی عبادت ہے؟ اگر چکر لگانا عبادت ہوتا اللہ عام مساجد کا بھی کہہ دیتے چکر ہی لگا لیا کرو. کیوں جی؟ نہیں، انسان کی فطری تقاضوں کا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا. دین اسلام انسان کے فطری تقاضوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ رعایت کرتا ہے. کہ انسان جب کسی کے ساتھ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو انسان کا دل کرتا ہے میں اس کا دیدار کروں، میں اس کو جو ہے وہ اس کے در کا بوسہ دوں، میں اس کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے اور آپ کو پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے. اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو جو ہے وہ معانقہ نہیں کر سکتے، اللہ کے در کا جو ہے وہ بوسہ نہیں لے سکتے، ان کے پاؤں کو چوم نہیں سکتے. اللہ پاؤں سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے. تو اس فطری تقاضے کا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اس فطری تقاضے کو تسکین دینے کے لیے کعبۃ اللہ کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا بندے جب تیرے اندر عشق کی چنگاری عروج پر آ جائے تو میرے گھر کے طواف کے لیے آ جایا کر، اس کے گرد چکر لگا دیا کر. اس کے اندر میں نے ایک حجر اسود کی صورت میں پتھر رکھا ہے، چومنے کی جب دل کرے تو اس کو چوم لیا کر، اور جب میرے ساتھ معانقے کا جو ہے وہ دل چاہے تو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو ملتزم ہے اس کے ساتھ آ کر چمٹ جایا کر، اور اس پر چمٹ کر تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میری عزت کی قسم میں تجھے عطا کروں، میں تجھے عطا کروں. طواف کے بعد کہاں ہے؟ صفا مروہ ہے. صفا مروہ کی صحیح کرو بھائی. کبھی صفا پر جا رہا ہے، کبھی مروہ پر جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے. ان کے درمیان 2 سبز لائٹیں ہیں جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں. پرانے زمانے میں 2 پہاڑ ہوتے تھے، پتھر ہوتے تھے سبز رنگ کے، ان کے درمیان دوڑنا ہوتا تھا. اما حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر دوڑ لگائی تھی، وہاں پر دوڑ لگائی تھی. لیکن آج جب بھی کوئی حاجی، جب بھی کوئی عمرے والا جاتا ہے، ان کی اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے وہاں پر دوڑتا ہے، تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور اس کے علاوہ عام جو ہے وہ روٹین کے مطابق چل کر صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائے دوڑنے لگانے والی عورت تھی، اما حاجرہ خاتون تھی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ خاتون تھی نا جی. لیکن وہاں پر دوڑ لگانے کا حکم مرد کو ہے، عورت کو؟ عورت اپنے انداز سے چلتی ہے، آرام کے ساتھ چلتی ہے، وہ عام انداز میں چل کر معمول کے مطابق صحیح کرتی ہے صفا اور مروہ کی. لیکن مرد کو حکم ہے کہ وہاں پر چلا جائے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے دیں، وہ میری اور آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، میں نے اور آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے. حج کے یہ جو عبادت ہے اس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی عقل پر دستک دے کر فرما رہے ہیں کہ اے عقل کے جو یعنی پرستار ہیں، عقل کے بت جنہوں نے اپنے اندر بنا رکھے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان بتوں کو توڑ رہا ہے اور دکھا رہا ہے. دوڑنے والی عورت، لیکن دوڑنے کا حکم بولیں بھائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے لو کان الدین بالرائے، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا نا یا عقل کے تابع ہوتا تو موزے کا اوپر والا حصہ جو ہے جس پر میں اور آپ مسا کرتے ہیں، اس کی بنسبت نیچے والا حصہ زیادہ لائق تھا کہ اس پر مسا کیا جائے، چونکہ مٹی نیچے والے حصے کو لگتی ہے، اوپر والے حصے کو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دین عقل کے تابع. آج کل لوگ بڑا عقل کے ذریعے سوال کرتے ہیں یار یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ عورت کو وراثت میں آدھا حصہ دے دیا، مرد کو پورا حصہ دے. چھوٹی چھوٹی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے حکم میں اور آپ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. جدید قسم کے جو مغربی دانشور جو مستشرقین ہیں وہ اس طرح کے شکوک و شبہات میرے اور آپ کے اندر منتقل کرتے ہیں.
اسلام عورت کو گھر رہنے کا حکم دیتا ہے، پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام تو بڑا ظالم مذہب ہے، عورت کی آزادی کو سلب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ لیکن جب بندہ ڈیپلی پوچھتا ہے، یعنی اس کا مطالعہ کرتا ہے، گہرائی میں جا کر تعمق سے مطالعہ کرتا ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مرد اور عورت کا توازن قائم رکھا ہے، کس طرح مرد کو مرد کے حقوق دیے ہیں، عورت کو عورت کے حقوق دیے ہیں۔ عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مرد کی خدمت کا حکم دیتا ہے کہ مرد کی خدمت کیا کرو، مرد کا حکم مان کے چلنا ہے۔ تو کسی آدمی نے نا، کسی عورت نے کسی عالم سے یہ پوچھا کہ اسلام تو بڑا ظالم مذہب ہے، کیوں جی؟ مرد کی تابعداری کا حکم دیتا ہے، مرد کی تابعداری کا، اس کی ماننے کا، اس کی اطاعت کرنے کا، اس کی خدمت کرنے کا، اس کو پوجنے کا گویا کہہ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ تو کسی کو سجدہ کر، تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو، اتنا حق بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ عورت ایک مولوی صاحب کے پاس آئی اور یہ کہنے لگی کہ اسلام تو ایسا عجیب سا مذہب ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ بی بی بتا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ کہنے لگی 4 بیٹے ہیں۔ کہا اسلام جیسا انصاف پسند کو مذہب ہو سکتا ہے؟ تجھے کہا ایک کی اطاعت کر، 4 کو کہا کہ تیری اطاعت کریں۔ تجھے کہا بولیں جی ایک ہی تھا، اور 4 کو کہا کہ تمہاری جنت کہاں پہ ہے؟ بولو بھائی، تو تیرے ساتھ احسان کیا یا ظلم کیا ہے اسلام؟ بولے عقل ہے نا انسان کی، سمجھتی نہیں ہے، اور انسان اس کو دیکھے، ذرا غور سے دیکھے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے دوڑنے کا، کس کو؟ مرد کو، عورت کو۔ حالانکہ دوڑنے والی سنت کن سے جاری ہوئی تھی؟ حضرت اماں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ دوڑنے میں کچھ نہیں رکھا، اصل میں میرے حکم میں سب کچھ رکھا ہے۔ اس کے بعد 8 تاریخ تک انسان مکے میں رہتا ہے، کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ لیکن 8 ذوالحجہ آتے ہی الرحیل الرحیل کی صدا آتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب کعبۃ اللہ میں رکنے کی اجازت نہیں، اب مینا کی طرف چلو، وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ یا اللہ مینا میں کیوں جائیں، وہاں پر جا کے نمازیں پڑھے، وہاں تو 1,00,000 نماز کا اجر نہیں ہے، یہاں تو 1,00,000 نماز کا اجر مل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل میرے حکم میں رکھا ہوا ہے۔ جب تک میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ میں رہو، یہاں رہنا عبادت ہے، یہاں رہنا ثواب کا کام ہے، جب میں نے کہا یہاں سے نکلو تو یہاں رہنا جائز نہیں ہے، اب نکلنا پڑے گا، مینا چلیں گے، مینا میں 5 نمازیں پڑھیں گے، وہاں سے نکلیں گے، ایک بہت وسیع و عریض بہت بڑا میدان ہے، عرفات کا میدان، وہاں پر رہنا ہے، وہاں پر زور اور اثر کو اکٹھے پڑھنا ہے، اور شام مغرب تک میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے دست دراز کر کے اللہ سے مانگتے رہنا ہے، دعائیں کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اس کی عبادت اور ریاضت کرنی ہے۔ شام کو مغرب کی نماز ہونی ہے، تو مغرب کی نماز میں نے اور آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی۔ عام دنوں کے اندر حکم ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لو، مغرب میں جلدی کیا کرو، لیکن وہاں پر قانون بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں، اب مزدلفہ چلو، تاخیر سے نماز پڑھو، وہاں سے کنکریاں لے لو، اگلے دن پھر مینا کے اندر آ جاؤ، 3 دن یہاں رہنا ہے۔ 30-35 لاکھ آدمی 3 دن مینا میں پڑا رہتا ہے، اربوں خربوں ڈالر ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، کس لیے کھڑا رہتا ہے؟ جمرات کی رمی کرنی ہے، ان کو کنکر مارنے ہیں، کس لیے کھڑا رہتا ہے جی؟ جمرات کی رمی کرنی ہے، جمرہ اولا کی، وسطیٰ کی اور عقبہ کی، ان تینوں کی رمی کرنی ہے، ان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی، ان کی یاد ہے، یہ چیز عقل کے خلاف ہے، کنکریاں مارنے کے لیے خربوں اربوں ڈالر لگا دیے جائیں، اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ لاکھوں حجاج وہاں پر اتنی کنکریاں پھینک دیں، وہ کنکریاں پتہ نہیں کہاں جاتی آئی وجہ۔ تو عرض کرنے کا یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کی عبادت عقل سے اوپر کی عبادت ہے، یہ عاشق کی عبادت ہے۔ عاشق جو ہے وہ سوال نہیں کیا کرتا، محبوب جو کہہ دیتا ہے وہ سر تسلیمیں بولیں، سر تسلیمیں خم کر دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے چوں چراں کیوں کیسے اور کیوں کب کی دلیلیں نہیں رکھتے، یہ الفاظ نہیں رکھتا، اللہ نے کہہ دیا اور اس کے اوپر آمین کر لی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی اس طرح کی عبادت کرنے کی توفیق